10 منٹ کا عمل ہے, بٹ دس کین چینج یور لائف, دس کین چینج یور لائف. تمہاری زندگی بدل جائے امام کی طرف سے جو حالات ملیں گے. علم کے لیے بہت اچھا ہے, بچوں کے ایگزامز ہے, جاب کے لیے, بزنس کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزاداران امام, آج کی مجلس امام بارگاہ علی رضا شارجہ UAE سے اس مظلوم امام کی ہے کہ جو مصعب بن جعفر ہے, جو باب الحوائج ہے, جو باب المراد ہے, امام موسی کاظم علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 7ویں امام کی شہادت کی مجلس ہے, اور یہ وہ امام ہے کہ جو 7 صفر 128 ہجری مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ تھی, اب وہاں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کی مادر گرامی کا نام بی بی حمیدہ خاتون ہے, جو بہت ہی پائس خاتون. ویسے ہر امام کی ماں پائس ہے, لیکن یہ بھی بہت ہی پائس خاتون تھی, جن سے کئی روایتیں چھٹے امام سے ہمارے پاس آئیں. اور آپ کے پدر بزرگوار ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. 7ویں امام کی زندگی بنی عباس کا عروج تھا, گولڈن ایرا پیریڈ یو کین سے بنی عباس کا. اور اس پیریڈ میں شیعت کو اس امام نے اتنا مضبوط کیا تھا. سلسلہ امامت میں یہ وہ واحد امام ہے جو 14 سال, بولنا بہت آسان ہے, اٹس اے ویری ایزی ٹو سے, لیکن 14 سال ایک ہی اسٹریچ میں آپ قید میں تھے. 14 ایئرس. میر انیس کا مصرع ہے کہ جوانی اور پیری دونوں زندان میں گزر گئی ہیں. میں بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ رہا مجلس, اور آپ آسانی کے ساتھ سن رہے. اس امام کا پیریڈ, اتنے واقعات ہیں اس امام سے, کئی میسیجز ہیں. میں نے مجلس کا آغاز انہی کے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سے کی, کہ جس میں میرا مولا کہتا, ہم کو میسیج دے رہا کہ شیعتنا کنو لنا زینا وکنو علینا شینا, کہ میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ, ہمارے لیے ایسا کام کرو کہ تم کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ اگر یہ ایسا تو اس کا امام کیسا. یہ اتنا امپورٹنٹ میسیج ہے چاہنے والوں کے لیے کہ ہاؤ ٹو لیو یور لائف, ہم اپنی زندگی کیسے گزارے. میں 7ویں امام کی زندگی کے واقعات, ایک ہسٹری بتاؤں گا, اس سے پیغامات لیں گے. کہ مصعب بن جعفر, آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا, اور یہ ایک ہی نام ہے. 3 نام ایسے سلسلہ امامت میں جو ریپیٹ کیے نہیں گئے. امام علی علیہ السلام کا نام 4 دفعہ ریپیٹ کیا گیا, محمد 3 دفعہ ریپیٹ کیا گیا. اماموں کی بات کر رہا, 12 اماموں میں. حسن 2 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا. حسین, جعفر اور موسیٰ, یہ 3 نام ایسے ہیں کہ جن کو ریپیٹ کیا نہیں گیا. صرف یہ 7ویں امام کا نام تھا موسیٰ. پرانے بغداد میں آج بھی آپ کا روضہ, اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. آپ ہی کے ساتھ آپ کے گرینڈ سن, آپ کے پوتے امام محمد تقی جواد علیہ السلام, جن کی ابھی شہادت ہم نے کی ہے, وہ وہاں پہ دفن دونوں ساتھ. آج بھی آپ کا روضے پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. آپ کی شہادت 25 رجب کی ہے, اور آج شب شہادت ہے. آج انشاءاللہ مجلس کے بعد تابوت بھی اٹھایا جائے گا. بڑا مظلوم امام ہے کہ آج بھی جس کا تابوت بغداد میں اٹھتا ہے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں, اور اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جو آج بھی بغداد کا پل ہے جہاں پہ امام کا تابوت رکھا گیا تھا. اس جگہ پہ آج بھی لے کے جاتے ہیں, کاظمین سے اٹھتا ہے اور وہاں تک جاتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کی. آپ کی زندگی آپ کے بابا کے ساتھ گزری. یہ جو پیریڈ تھا منصور دو, آپ کے بابا کا پیریڈ منصور دو نقی والا پیریڈ ہے. یہ وہ ظالم تھا کہ جس نے چھٹے امام کو شہید کیا, اور اس کے بعد امام کا پیریڈ شروع ہوا. کئی مرتبہ امام کو قید میں رکھا گیا,
کئی مرتبہ چھوڑا گیا، لیکن یہ امام کے کئی پیغامات ہیں جس میں 1 یا 2 یا 3 پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جس سے پوری 45 منٹ کی میری مجلس ہے، 45 منٹس کی مجلس میں پوری آپ کی لائف کا اسکیچ نہیں آ سکے گا۔ آپ کے کئی بھائی تھے، کئی بہنیں تھیں، اور آپ ہی کے اولاد کو موسوی بھی کہتے ہیں، کاظمی بھی کہتے ہیں۔ کثیر اولاد 7ویں امام کی بتائی گئی، 30 سے 35 آپ کی اولاد ہے، اور آلموسٹ 35 کے قریب آپ کی اولاد کتابوں میں موجود ہے، جس میں آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، جس میں آپ کے فرزند امام رضا غریب بھی تھے۔ دوستو، 7ویں امام کی زندگی مدینے سے شروع ہوتی ہے۔ ابوا میں ولادت ہوئی، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ بی بی آمنہ کی قبر مبارک بھی ہے، یعنی ہمارے رسول کی والدہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مبارک جناب آمنہ بھی وہیں دفن ہے، وہی ایریا میں۔ تو بہرحال مکہ اور مدینے کے درمیان آپ کا ایریا تھا۔ اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کے بابا کا جو میسیج تھا، جو پیغام تھا علم کا، وہ امام نے اس کو کیری کیا۔ چھٹے امام کے کچھ 18,000 اسٹوڈنٹس تھے، 18,000۔ آپ نے علم کو اتنا پروموٹ کیا، آج جو فادر آف کیمسٹری وہ بھی امام کا ہی شاگرد ہے۔ اور سارے ایک ساتھ جب میں نے وہ یونیورسٹی دیکھی ہے مدینہ منورہ میں، جہاں میرا چھٹا امام درس دیتا، جہاں 7ویں امام بھی درس دیتے تھے، تو مختلف انداز سے فزکس میں، کیمسٹری میں، باٹنی میں، زیولوجی میں، جیوگرافی میں، یہ سارے میرے امام کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈیفرنٹ شعبوں میں امام نے ان کو درس دیا، اور ڈیفرنٹ کنٹریز کو، ڈیفرنٹ پلیسز کو امام نے بھیجا۔ 18,000 کے قریب، 18,000 کے قریب مولا کے اسٹوڈنٹس تھے کہ جو مختلف انداز سے علم کو حاصل کر کے آج جو پوری کیمسٹری کا جو بیس ہے، فادر آف دی کیمسٹری جس کو آپ بولیں گے، وہ پورا چھٹے امام کا شاگرد، 7ویں امام کا شاگرد ہے، کہ جس نے پوری کیمسٹری کے بیس کو آج وہ پوری جو میڈیکل سائنس جو ایڈوانس ہوئی ہے، وہ صرف اسی امام، یہ 2 ان کے بابا اور مصعب بن جعفر کا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے علم کو اتنا بلا۔ ایک چیز بات سمجھ میں آ گئی کہ علم ہوگا، نالج ہوگی تو تم کو اسلام سمجھ میں آئے گا۔ اور میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر شیعہ کو ہمیشہ عالم ہونا چاہیے، کبھی شیعہ جہالتوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں اپنے یوتھ کو بول رہا، جو بھی مجھے سن رہا، امام بارگاہ علی رضا سے، میں ان سب کو یہ بول رہا کہ بابا پلیز، میں یوتھ کو بول رہا کہ جسٹ یہ نہیں کہ خالی بی ایس کر کے، گریجویشن کر کے تم گھروں میں بیٹھ جاؤ، جابس کرو، نہیں، پروفیشنل کورسز میں جاؤ۔ جتنا تم علم کو حاصل کرو گے اتنا تم پروپوگیٹ کر سکتے ہیں ٹیچنگز آف معصومین کو۔ 7ویں امام کی زندگی کا یہ بہت امپورٹنٹ ترین پہلو تھا کہ علم کو، نالج کو اتنا پروپوگیٹ کیا کہ آج جو بھی آپ کو علم ملے گا وہ کہیں نہ کہیں سے 7ویں امام اور چھٹے امام تک چلا جائے گا، پھر وہاں سے مولا تک جائے گا، مولا سے اللہ کے رسول تک جائے گا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن امام کا زندگی کا یہ اتنا خطرناک ماحول، ایسا ظلم کا ماحول، اس کے باوجود امام نے اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کیا۔ تو آج تو اتنا ایڈوانس ماحول ہے، اتنے آرام کے ساتھ لوگ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ میں کچھ لمحے ایجوکیشن کے بارے میں بھی بول دوں، اگر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجلس پڑھ رہا اور علم کے بارے میں نہ بولوں تو کیسا؟ اس لیے کہ چھٹے امام اور 7ویں امام نے اپنی لائف میں اتنا اس کو پروپوگیٹ کیا، جیل میں رہنے کے بعد بھی، زندان میں رہنے کے بعد بھی امام سے لوگ ملنے آتے تھے، امام ان کو درس دیتے تھے۔ آپ تصور کرو کہ امام نے علم کے ذریعے، کیوں؟ اس لیے کہ جتنا علم آئے گا اتنا علی سمجھ میں آئے گا۔ دوستو، جہالتوں میں امام علی سمجھ میں نہیں آتے، امام علی علم سے سمجھ میں آتے۔ میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ لڑکیوں کو بھی چاہیے، ہماری کمیونٹی کے لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ پروفیشنل کورسز میں جاؤ۔ جتنا تم ایجوکیشن حاصل کرو گے اتنا تم ڈیفرنٹ پارٹس آف دی ورلڈ میں چلی جاؤ گی، اور جہاں تم جاؤ گی وہاں پہ بات کر سکو گی کہ امام علی کیا ہے۔ اس لیے کہ آج ہمارے پاس اتنی کتابیں، اتنا لٹریچر موجود ہے، لیکن وہی افسوس کہ پڑھنا نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، گریجویشن کر کے ہم گھروں میں بیٹھ جا رہے، نہیں کرنا۔ میں یوتھ کو بولا کہ پروفیشنل کورسز میں جانا، تم ڈیفرنٹ کلچرز میں جانا، ڈیفرنٹ کلچرز میں جا کے امام کی ٹیچنگز کو پہنچاؤ۔ صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا ہے، ماس میڈیا میں جاؤ، ماس میڈیا میں جاؤ، ماس میڈیا میں جاؤ، اور وہاں پہ جا کر لوگوں کو بتاؤ۔ ماس میڈیا آج کا بہت اچھا، ریسرچ اسکالرز بنو، یہ ساری چیزیں۔ اس لیے کہ امام نے کے پاس جتنے ریسرچ اسکالرز تھے ان لوگوں نے ریسرچ کر کے، آج وہ کیمسٹری ہو، بیولوجی ہو، زیولوجی ہو،
सारी चीजों को इन लोगों ने, ये इमाम के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आगे बढ़कर ये प्रोग्राम को किया, ये आगे बढ़ते रहे। तो हमारा भी वही फर्ज है। अगर मैं सातवें इमाम की मजलिस पढ़ूं और इल्म के बारे में ना बोलूं तो वेरी सैड, वेरी सैड। मैं यूथ को बोला कि आज क्या कर रहे हैं, मैं पूरी दुनिया देखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वही अफसोस कि कोई ग्रेजुएट बना हुआ है, कोई 12th करा हुआ है, कोई बिजनेस में चला गया। अरे सब सही है, जितना एजुकेशन हासिल करोगे उतनी तुम्हारी पोस्ट बढ़ती जाएगी। हर लड़का लड़की को चाहिए कि वो कंपनी के CEO बने। टारगेट तुम्हारा ये कि मैं कंपनी का प्रेसिडेंट बनूं, मैं कंपनी का CEO बनूं। उसके बाद देखोगे तुम्हारा स्टेज कहां तक जाएगा। देन यू कैन डू वंडर्स, यू कैन डू वंडर्स, देन यू कैन हेल्प योर कम्युनिटी, यू कैन हेल्प इस्लाम। इस तरह से तुम इस्लाम को हेल्प कर सकते। और जितना इल्म आता जाएगा मुसअब बिन जाफर समझ में आते जाएंगे। लेकिन वही अफसोस के आगे बढ़ के नहीं, हम पिटी इश्यूज में पड़े हुए, बट वी आर नॉट फॉलोइंग द पाथ ऑफ मुसअब बिन जाफर। हम वो रास्ता नहीं देख रहे कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रास्ता है। मौला मुख्तलिफ अंदाज से टीचिंग्स को फैलाते रहे और दुनिया को बताते रहे कि देखो ये है इल्म। और आज उसी अंदाज से अगर कोई करता रहे तो कहां पूरी दुनिया में तुम फैल जाओ। इमाम का जुमला है कि एक जगह रहो ही मत, इल्म को हासिल करो, मुख्तलिफ जगहों पे चले जाओ। माशाल्लाह शारजा में काम करो, दुबई में काम करो, UK अमेरिका में काम करो, हर जगह जो इल्म रहेगा, जितना इल्म रहेगा। और सिर्फ मैं शारजा इमाम बारगाह अली रजा वालों के लिए नहीं पढ़ रहा, ग्लोबली मैसेज दे रहा ये बात सब कॉन्टिनेंट में कोई सुन रहा, उनके लिए भी कि डू समथिंग इन योर लाइफ, डू समथिंग इन योर लाइफ। इफ यू डू समथिंग देन यू विल गेट इट। अगर नाम चाहते हो, तुम्हारा नाम चाहते हो कि हमेशा तुम्हारा नाम रहे, तो देन फॉलो द पाथ ऑफ मुसअब बिन जाफर। लेकिन अगर फॉलो करोगे बात को तो देन यू हैव टू लीव समथिंग, जब तुमको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। वो इमाम की जिंदगी के वो इंपॉर्टेंट पहलू से जो आज हमारे कम्युनिटी का प्रॉब्लम्स है, वो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स यही है कि वी आर नॉट फॉलोइंग द पाथ ऑफ इमाम, वी आर नॉट फॉलोइंग द पाथ ऑफ इमाम। इमाम की जिंदगी का अब एक या दो वाकया सुन ले। पहला मैसेज इमाम की जिंदगी का जो है, जो आज हमारी कम्युनिटी में एक वायरस की तरह फैला हुआ है, एंड वी डोंट बॉदर अबाउट दिस, कि इमाम का असल खातिल तो हारून रशीद है ना। हारून रशीद ने इमाम को जहर दिया था, लेकिन असल कौन है, इसके पीछे कौन था? इसके पीछे सगा भतीजा नेव्यू मोहम्मद इब्ने इस्माइल, सगा नेव्यू, बड़े भाई का बेटा जनाब इस्माइल का बेटा, कि जिनकी वफात अबवा में हुई और मौला छठे इमाम ने की जिंदगी में हुई। और छठे इमाम ने इन बेटे की, बड़े बेटे की मैयत को लेकर ऑल द वे ही केम टू मदीने मुनव्वरा जन्नतुल बकी। अल्लाह हमको जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब करे। जन्नतुल बकी आए और बंदे कफन को खोला, जितने लोग थे वहां पे सबको बताया देखो मेरा बेटा इस्माइल का इंतकाल हो गया। इसलिए कि इमाम जानता था कि क्या होने वाला है। उसके बाद आपको दफन किया गया। उनका सगा बेटा, उसको मैं बहुत शॉर्ट करके पढ़ा, उसको खरीदा गया पैसे से, और यह कहा गया कि तुम दरबार में आके शिकायत करना मुसअब बिन जाफर की कि वो फौज तैयार कर रहे मदीने में, हुकूमत के खिलाफ पैरेलल हुकूमत चला रहे, साथ साथ वो हुकूमत चला रहे, फौज तैयार करे, हथियार तैयार करे। तो उसके बेसिस पे कि मैं उनको गिरफ्तार करूंगा और कैद कर दूंगा। कोई जवाज होना, जवाज तो कभी भी नहीं था, किसी इमाम के साथ जवाज नहीं था, वो तो जुल्म के जरिए हुआ। तो पूरे फैमिली में मदीने मुनव्वरा में देखा गया तो ये बंदा नजर, सगा भतीजा, ब्लड रिलेशन, इसको ब्राइब किया गया। आई ही सेड कि ओके आई विल कम एंड आई विल कंप्लेन। सगे चचा के बारे में, वो भी इमाम, जमाने का इमाम, हुज्जत खुदा, आया मौला के पास, आता है सातवें इमाम के पास। सातवें इमाम के पास आगे कहता है चचा मैं बगदाद जाना चाहता हूं। इमाम ने कहा क्यों जाना चाहता है? तो कहा कि मैं बहुत कर्जों में हूं, डेब्ट्स में हूं, और मैं ये चाहता हूं कि वहां वो कैपिटल है, मैं वहां जाकर कारोबार करूंगा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो इमाम ने कहा हर महीने तुझे मैं वजीफा देता हूं, तो क्या वजीफा तुझे बस नहीं होता? उसने कहा नहीं मौला, नहीं चचा,
میرا قرضہ ہو گیا. تو امام تو جانتا تھا. امام نے کہا, ساتویں امام نے کہا کہ اے محمد میں تیرے قرضوں کو ادا کر دوں گا, میں تیرے ڈیپس کو کلیئر کر دوں گا, مت جا بغداد. He said, no, I have to go. You give me some money. سگے چچا سے مانگ رہا. امام نے کہا سارا تیرا قرضہ ادا کر دوں گا, ڈونٹ گو. He said, no, I have to go. اس کے بعد امام نے کہا میں تیرا وظیفہ بڑھا دوں, جو میں ہر منتھلی جو تجھے دیتا ہوں اس کو بڑھا دو. اس نے کہا نہیں مجھے بڑھائیے مت, مجھے آپ پیسے دیجئے کہ I have to go to بغداد. بس امام نے جو حجت کو تمام کرنا تھا وہ حجت کو کیا. اس کے بعد غلام سے کہا وہ جو بھی مانگا تھا 5-10 ہزار جو بھی مانگ رہا تھا, امام نے کہا وہ تھیلی اس کو دے دو. دیتے. اب غور سے سننا, بڑا مشہور واقعہ, اس کو شارٹ کرا لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا پیغام ہے. امام نے اس کو تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ محمد میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. 8ویں امام بہت چھوٹے تھے. کہا ہے محمد میرے بچے چھوٹے. وہ تو سمجھ گیا. اس نے کہا نہیں مولا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو. مولا نے دے دیا. مولا نے کہا جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا, میں جانتا ہوں تو کس مقصد کے لیے جا رہا. چلا گیا. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا مولا آپ سب کی مدد کرتے لیکن کبھی آپ یہ جملہ نہیں بولتے, آج کیا ریزن ہے کہ آپ اس کو پیسے دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں. بس اس وقت دوستوں غور سے سنو, امام بارگاہ علی رضا سے جو بھی سن رہا میری آج اس 7ویں امام کی شب شہادت کی مجلس, یہ امام کی زندگی کا وہ امپورٹنٹ ترین پہلو. اگر آج یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہماری کمیونٹی, ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج, ہمارا خاندان ایک ہو جائے گا. اگر آج میں مولا کی شہادت کی مجلس کر رہا اور مجلس سن رہا اور تابوت اٹھاؤں گا میں انشاءاللہ مجلس کے بعد, سوچو آج امام کی زندگی کا ایک پہلو تو اپنی لائف میں لے کر آؤ, ایک پہلو تو لے کر آؤ کہ آج تم اپنے امام کو خوش کر دینا, آج تم اپنے امام کو راضی کرنا. آج میرا مولا مصعب بن جعفر ہم سے راضی ہو جائے. اگر آج میرا مولا مجھ سے راضی ہو گیا تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. اللہ آج جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے امام بارگاہ علی رضا میں, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر, ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کر, ان کے رزق کے دروازے کھول دے. آج بہت بڑا کام کیا, اس غریب امام کی مجلس کو سپانسر کیا, اس غریب امام کی مجلس کو کہ جس کا جنازہ 3 دن تک بغداد کے پل پہ تھا. ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا, میں ان لوگوں کو دعا دے رہا کہ جنہوں نے آج کی اس مجلس کو سپانسر کر کے مادر حسنین کو, میری مظلوم شہزادی کو راضی کیا کہ اس امام کے مجلس کے جس امام کو 14 سال قید خانے میں رکھا تھا. بس دوستو اس کے بعد لوگوں نے کہا مولا why you said like this, مولا آپ نے یہ کیوں کہا. اب امام کا جملہ سنو, میرا پہلا میسیج امام بارگاہ علی رضا کی مجلس سننے والوں کو. امام نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ کس مقصد کے لیے جا رہا. یہ جائے گا دربار میں میری شکایت کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں فوج تیار کر رہا, یہ کہے گا کہ میں پیرالل حکومت چلا رہا. اس کے بیسس پہ حاکم وقت مجھے گرفتار کر لے اور 14 سال قید میں رہ کے میں شہید ہو جاؤں گا. میں بولوں شہید ہو جاؤں. امام نے کہا میں ختم ہو جاؤں. تو جتنے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا مولا جب آپ جانتے ہیں تو آپ نے اس کی مدد کیوں, آپ نے ہیلپ کیوں کی. اب امام کا جملہ, میرا پہلا میسج, امام نے کیا کہا جو میں جانتا وہ علم سے جانتا ہوں, علم امامت سے. دوسری چیز ابھی اس نے جرم نہیں کیا, جرم سے پہلے سزا نہیں. تیسری امپورٹنٹ چیز کہ میں چچا ہوں, یہ میرا بھتیجا ہے, میرا بلڈ ریلیشن ہے, بلڈ ریلیشن خونی رشتہ, سگا خونی رشتہ. اور یہ آ کے بول رہا کہ میں پریشان ہوں, ڈیپس میں ہوں, میری مدد چاہیے. تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے سامنے میں جواب دے رہا ہوں. میں اس وقت اس کی ہیلپ کرنا میرا لازم تھا, اس لیے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے. دوستو سوچو امام کیا میسج دے رہے کہ خاندان کے ساتھ خط رحم نہیں کر سکتے, جبکہ امام جانتا ہے کہ یہ میرا قاتل بننے والا ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی اس نے جرم نہیں کیا. لیٹ می کلیئر, یہ کلیئر کرو, ابھی اس نے جرم نہیں کیا. امام علم امامت سے جانتے. آج آپ سوچو, آج ہماری کمیونٹی میں, آج ہماری قوم میں یہ کتنا معمولی گناہ, اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. خط رحم کرنا, خاندان ٹوٹے, اس بھائی سے میری
میری بات نہیں, اس بہن سے بات نہیں, اس نیویو سے بات نہیں, اس بھانجے اور بھانجی سے بات نہیں, اس چچا سے بات نہیں. آج ہمارا پوری, میں اس لیے کہ میں بار بار بول رہا کہ میں صرف امام بارگاہ علی رضا والوں کے لیے یہ میسیج نہیں دے رہا, میں یہ گلوبل میسیج دے رہا کہ جو سن رہا مجھے مجلس یا بعد میں کوئی سنے, کہ پلیز اگر تم صحیح معنی میں موسیٰ ابن جعفر کا آج تم تابوت اٹھاؤ گے, صحیح معنی میں موسیٰ ابن جعفر کو تم راضی کرنا چاہتے, یہ باب الحوائج ہے, یہ سلسلہ امامت کا پہلا باب الحوائج ہے, خاندان اہل بیت کا دوسرا باب الحوائج. ایک باب الحوائج کربلا میں میرا مولا عباس ہے, لیکن سلسلہ امامت کا یہ پہلا باب الحوائج. ہر امام باب الحوائج ہے, لیکن اس امام کو لکھا گیا, اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے, وہاں ہم دیکھیں گے دروازوں پہ لکھا السلام علیکہ یا باب الحوائج, حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ. اس امام کا ایک یا دو عمل بھی بتاؤں گا. تو آپ سوچو, اگر انسان خط رحم سے اپنے آپ کو بچا لے, آپ کو معلوم ہے قطع رحم آج اتنا کامن گناہ آج ہماری کمیونٹی کے اندر ہے, اتنا. پھر شیعتنا خونو لنا زینا, امام کا جملہ کہ میرے شیعوں میرے ہم جیسے بن جاؤ, ہمارے لیے زینت بنو, تم کو دیکھ کر لوگ بولیں گے اگر یہ ایسا تو امام کیسا ہوگا. آپ سوچو میں کیا بول رہا, امام کا جملہ عابد بغرامی کا جملہ نہیں ہے کہ اے میرے شیعوں ہمارے لیے زینت بنو. تو جب زینت بنو تو تم کو یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ بیماری ہمارے خاندان میں آج ہماری کمیٹی میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی کہ اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہم گناہ سمجھتے ہیں پوری مجلس ہی صلہ رحم اور خط رحم پہ کر دو, لیکن 50 منٹ کی میری مجلس ہوگی, دوسری بھی باتیں بتانا ہے. آپ سوچو میں کیا بول رہا. چیک یور سیلف. میرا ایک پہلا میسج میرے سننے والوں کو, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو, میں لڑکے اولاد کو بول رہا, بچوں کو بول رہا, یوتھ کو بول رہا کہ تم لوگ اس فکر کو بدلو, اس سوچ کو بدلو. تم لوگ اپنے گھروں میں یہ تبدیلی لاؤ, یہ چینج لاؤ. اپنے ماں باپ سے تم ایک میل کھاتے ہو, ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہو ایک میل کے لیے, ایک کھانا تو کھاتے ہو, ایک دفعہ تو ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہو. اس وقت پوچھو, اس وقت پیار سے, پلیز غور سے سنو, پیار سے محبت سے اپنے ماں کو, اپنے مام کو, اپنے ڈیڈ کو پوچھو, کہو ڈیڈ وہ ہمارا فرسٹ کزن ہے, وہ ہمارا انکل ہے, وہ ہماری آنٹی ہے, وہ ہماری کزن ہے, ہمارے تعلقات نہیں ہیں, پلیز ہم ان سے مل لیتے ہیں. یہ اگر کرو گے تو تم یقین کرو یہ وہ چینج ہے ہر گھر میں آنا چاہیے. یہ نہیں بولا کہ ہر گھر میں پرابلم, جس گھر میں بھی آئے. آج میری موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی اس مجلس کے بعد کوئی ایک فیملی میں بھی چینج آ گیا تو آج میری یہ مجلس پوری ہوگی. میں میرے مولا کے سامنے سرخرو ہو گیا. یہ چینج لے کر آؤ. جب تک تمہاری لائف میں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس ہے. اگر کوئی کسی کی فیملی میں نہیں ہے تو جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ, جسٹ سے تھینک یو ٹو یور امام, کہ شکر ہے. اور یہ وہ بیماری ہے کہ تمہارے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہ وہ بیماری ہے جسے اللہ زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا. اللہ اکبر, اللہ ہم کو معاف کرے, اللہ ہم کو معاف کرے. مثال کے طور پہ کوئی 80 برس یا 60 برس میں بڑھ جائے گا. یہ وہ بیماری, اتنے واقعات میرے ذہن میں آ رہے اس وقت. میرے ساتھ میامی میں ہوا, رزق کے سبب ایک شخص تھا میامی امام بارگاہ میں مجلس پڑھ رہا تھا, فورٹ لوڈرڈیل میں. ہر سال جاتا ہوں, ابھی بھی گیا تھا لاک ڈاؤن میں. تو وہاں پہ ایک بڑی ڈیسنٹ فیملی تھی, پڑوس کے ملک کی تھے, لاہور سے شاید تعلق تھا. تو مجھے پتہ ہی نہیں, میں نے اپنی مجلس پڑھ دی خط رحم پہ کہ تمہاری رزق رک جائے گا, تمہاری زندگی کے رسید کٹ جائے گی, کوئی ہے تو فوراً سوری, اور خود چاہ کے سوری بولو. تم انیشیٹو کرو. تم انیشیٹو کرو گے تو ایک ایک قدم کے بدلے میں 1,000 تمہارے اعمال نامے میں گڈ ڈیڈز لکھے جائیں گے, اور 1,000 بیڈ ڈیڈز ریز ہوں گے. 1,000 نیکی لکھی جائیں گے ایک ایک قدم کے بدلے میں. اللہ غیر حساب معاف کرنے والا, اللہ تواب الرحیم ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. تو اس نے کیا کیا, میری مجلس پوری سنی. امریکہ میں
رات میں 11 بج گئے، سب کانٹیننٹ میں صبح تھی، اور وہ 2 سال سے جاب لیس تھا، 2-4 سال سے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. وہ شام میں آ کے اسے پوری ڈیٹیل بتائی. 2 سال سے جاب لیس تھا. What he did? He just called. ایک فون اٹھا کے اس نے، جس سے بھی وہ ناراض تھا، غلطی اس کی نہیں تھی، ان کی غلطی. He just called them and he said کہ بھائی تو مجھے معاف کر دے، ہماری آج سے کوئی بات نہیں تھی، میں مصعب بن جعفر کے نام پہ ہم کو معاف کر دے، اگر میری غلطی ہے، میں نے تم کو ہرٹ کیا ہے، تم میرا خون ہے، تم میرا بھائی ہے، just forgive me. اللہ معاف کرتا، اللہ معاف کرتا، تو بھی معاف کر دے. دین وہ لوگ ہاتھ بڑھا کے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بڑے ہیں اور آپ معافی مانگ رہے ہیں. کہا آج سے تمہارا ہمارا کوئی نہیں، بہت ہم آرام سے ہم سگے بھائی کی طرح رہیں گے، جو بھی میری غلطی ہوئی اس کو معاف کر دو. ویل اسٹارٹ اے نیو پیج، نیا صفحہ اپنی زندگی کا شروع کریں گے. آپ کہتا ہے کہ میں نے فون کیا رات میں about 11:30 امریکن ٹائم، 2-3 فیملی سے اس نے معافی مانگ لی جس سے بھی وہ ناراض تھا. اینڈ ہی سیڈ کہ صبح فجر کی نماز پڑھی میں نے، نماز فجر کے بعد مجھے ای میل بھی آیا، مجھے ٹیلی فون بھی آیا وہیں پہ فورٹ لوڈرڈیل میں کہ آر یو انٹرسٹڈ ان دس جاب، اس لیے وہ اپلائی کیا ہوا تھا. کہا اسٹل یو آر جاب لیس، آر یو انٹرسٹڈ ٹو ورک. ہی سیڈ واہ، چند گھنٹوں میں اللہ نے رحمت کو پلٹا واپس کر دیا. ہی سیڈ آف کورس. کہتے ہیں آئی جوائن دا، شام میں انہوں نے جوائن کر کے شام میں مجلس میں امام بارگاہ میں آ کے ولی پڑھ گئے. کہا مولانا میرے ساتھ معجزہ ہو گیا. وہاں سب کو پتا تھا کہ بندے کے 2 سال سے 1.5 سال سے جاب نہیں. ہی گاٹ دی جاب، رزق کھل گیا. یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا، یہ میں نے کیا، یہ معصوم کا ارشاد ہے، عابد برہمی کا ارشاد نہیں ہے. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ مرد ملنا بھی چاہتا ہے تو گھر سے پریشر ہوتا ہے. میں ان خواتین کو، میری ماں بہنوں کو بھی بولا کہ تم پوش کرو اپنے ہسبینڈز کو، اب بولے ان سے ملنا. یہ اگر آج امام موسی کاظم علیہ السلام کی تم شہادت کی مجلس سن رہے، میری مولا کی زندگی کا امپورٹنٹ ترین میسج کہ اگر آج کسی ایک فیملی میں بھی کوئی ایشو ہے اور وہ لوگ مل لیں تو آج مصعب بن جعفر تم سے راضی ہو جائیں گے. یہ وہ میرا مظلوم امام جو 14 سال قید میں رہا، 14 سال قید میں رہ کے چلے گئے. دروازہ کھل جائیں گے رحمت کا، تمہارے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. میری ایک ہی خواہش، میں ختم کر رہا ہوں، اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا، ٹائم نکلتے جا رہا میرے ہاتھ سے. مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو خوش رکھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ سب سے امپورٹنٹ میسج تھا. اب دوسرا امام کا پیغام کہ امام آپ جانتے ہیں کہ امام جو ہے پوری زندگی زیادہ وقت قید میں تھا. امام کا جو زندان تھا اتنا تنگ و تاریک زندان تھا. لوگ میں کتنے آسانی سے، اتنا چھوٹا سا تھا کہ امام بیٹھتے تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کھڑے ہوتے تو بیٹھ نہیں سکتے تھے. جو زندان بان تھا، جو ٹھیکر تھا، جو نگران کار تھا اس زندان کا، بدلتا جاتا تھا. حاکم وقت اس کو بدلتا جاتا تھا. اس لیے کہ اگر دشمن سے دشمن بھی نگران کار ان کو بھیجتا، وہ کردار امام موسی کاظم علیہ السلام سے اتنا امپریس ہوتا، اتنا مروب ہوتا کہ مروب ہو کر وہ وہی اہل بیت بن جاتا. حاکم کو معلوم ہوتا تو وہ بدل دیتا. اسی طرح ایک امام کا چاہنے والا آ گیا زندان میں جو کیئر ٹیکر تھا. اس نے جو مولا کی حالت دیکھی رونے لگا، تڑپنے لگا. وہ پورا انچارج تھا زندان کا، چیف آف پریزن جس کو آپ انگلش میں بولتے. اس نے دیکھا، اس نے کہا میں مولا کے لیے کیا کر سکتا. یہ جو چھوٹا، پلیز لک ایٹ می، میری طرف دیکھو. یہ بہت امپورٹنٹ پیغام آ رہا امام کا. امام کا چھوٹا سا زندان، امام نے وہ آیا امام کے پاس، اس کے پاس کئی اور پریزنز تھے. اس نے آ کے کہا مولا مجھے معاف کر دو مولا، میں جو کر سکتا وہ کر رہا آپ کے لیے. مولا آپ یہ زندان میں مت رہو مولا، یہ بہت چھوٹا ہے، آپ کو میں تھوڑا سا بڑا روم دے دیتا ہوں کہ جہاں آپ آرام کے ساتھ رہ سکتے، آرام کے ساتھ سو سکتے، آرام کے ساتھ عبادت کر سکتے. وہاں پہ مطلب ہوا بھی ہے، روشن دان بھی ہے. مولا آپ وہاں چلے جاؤ.
اس نے امام کو دوسرے جو اچھا بڑا روم تھا وہاں پہ اس پریزن کے جیل کے اس میں وہاں بھیج دیا زندان میں. دوستو ایک رات گزاری, جسٹ ون نائٹ, پھر بول رہا ہے ایک رات گزاری میرے مولا نے. صبح میں زندان بان کو بلا کے کہا بھائی تو مجھے اسی چھوٹے تنگ و تاریک میں بھیج دے. وہ پریشان ہو گیا, پریشان ہو کے کہنے لگا مولا یہ تو بہتر روم ہے, آپ وہ تنگ و تاریک میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اب امام کا جو جملہ ہے وہ میرا دوسرا پیغام امام بارگاہ علی رضا, اور یہ پیغام میں صرف یوتھ کو دے رہا, 21 سینچری کے یوتھ کو دے رہا, لڑکا لڑکیوں کو دے رہا. یہ امام نے کیا کہا, اس نے پوچھا مولا کیوں جانا چاہتے؟ تو کہا اس جگہ پہ یہ جو روشن دان ہے, یہ جو کھڑکی ہے, اس کے پیچھے ایک ایسے فیملیز رہتی ہے کہ جو راتوں میں جو میوزیشنز ہیں, جو گانے والے ہیں, جن کا پروفیشن گانے گانا. اس زمانے میں ٹیلی فونز پہ میوزک نہیں تھی, اس زمانے میں کمپیوٹرز پہ میوزک نہیں تھی, اس زمانے میں لٹرلی گانے گاتے تھے, بڑے بڑے انسٹرومنٹس ہوتے تھے اور وہ لوگ گانے گاتے تھے. تو کہا کہ وہ جو پیچھے جو فیملیز رہتی ہیں ان کا پروفیشن ہی میوزیشن, اس لیے کہ ہارون رشید ایک ایسا حاکم وقت تھا کہ جس کی حکومت میں, وہ پہلا حاکم تھا کہ جس کی حکومت میں میوزک جائز ہو گئی تھی. پورا بغداد یہی کرتا تھا, میوزیشنز گانے گانا, یہ اس کا پروفیشن ہو گیا تھا, لوگوں کا پروفیشن ہو گیا تھا. تو کہا کہ امام نے کہا کہ یہاں بیٹھ کر, یہاں جب میں تو میرے کانوں میں میوزک کی مسلسل آواز آ رہی. آپ سوچو کون بول رہا, یہ اپنے دور کا علی بول رہا, اپنے دور کا علی. یہ اس علی کا بیٹا ہے کہ جس کے پیر سے تیر کھینچ لیا گیا, جس کی عبادت میں, جس کے استغراق کا یہ عالم ہوتا تھا, جس کے خضوع و خشوع کا یہ عالم ہوتا تھا, استغراق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ پیر سے تیر کھینچ لیا گیا تو پیر میں تھرتھراہٹ بھی پیدا نہیں ہوئی, بلکہ نماز کے بعد جانماز کے متعلق سوال کیا کہ یہ رنگین کیوں ہے. جو ایسی عبادت کرنے والا علی کہ اگر نارمل اس میں تیر نکال رہے میرے مولا کو بے انتہا تکلیف ہو رہی, تو اللہ کے رسول کا جملہ تھا کہ علی جب سجدے میں چلے جائے اللہ کی بارگاہ میں تو اس وقت تیر نکالنا, تو اس وقت علی کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. اور وہی ہوا, جب تیر نکالا گیا تو مولا نے جانماز کے متعلق سوال کیا کہ یہ رنگین کیوں ہے, پتہ بھی نہیں چلا. عزیزو سوچو یہ اس دور کا علی ہے. کیا عبادت میں خدا نہ خواستہ, لاکھ بار خدا نہ خواستہ کوئی شک کر سکتا, لیکن میرا مولا کیا میسیج دے رہا کہ کان میں بھی اگر میوزک کی آواز آ رہی تو میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. آج I'm very 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 sad to say this. میں اپنے یوتھ کو بول رہا کہ پلیز تم اس میں بھی چینج لے کے آنا, تم اس میں بھی اپنے آپ میں بدلاؤ لانا. دوستو ایک 100 گانے میرے بامبے کے لائف آفٹر ڈیتھ کے عرصے کے بعد اور لڑکیوں نے ریس کیا, پوری دنیا میں ریس کر رہے. میرے ایک ہی خواہش ہے میرے یوتھ کو, میں یہ نہیں بول رہا کہ وہ لوگ گانے سنتے ہیں, میوزک کو چھوڑو, اس لیے کہ آخری زمانے کی علامات میں سے ایک علامت ہے, سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں آپ کو ملے گا کہ آخری زمانے میں یہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ انسان چلے گا, اس کے جسم میں سے میوزک کی آواز آئے گی, اس کے جسم میں سے غنا کی آواز آئے گی. تو اس وقت کے لوگ پریشان ہو گئے تھے, اس وقت کے لوگ حیرت میں پڑ گئے تھے کہ اس لیے کہ اس وقت جو میوزک کی آوازیں آتی تھی, جو غنا کی آوازیں آتی, بڑے بڑے انسٹرومنٹس ہوتے تھے, تو لوگوں نے کہا کیا مولا کیا انسان کے جسم بدل جائیں گے, کیا انسان کی باڈی بدل جائے گی؟ تو امام نے کہا نہیں, جسم نہیں بدلے گا, باڈی نہیں بدلے گی. تو لوگوں نے کہا مولا پھر جسم میں سے آواز کیسے آئیں گی؟ آج آپ کے سامنے ہے کہ ایسے انسٹرومنٹس آ جائیں گے کہ ان کے جسم میں, ان کی پاکٹس میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں, اپنی پاکٹس میں رہیں گے. تو آج آپ انصاف سے بولو ٹیلی فونز میں میوزک نہیں. چیک یور ٹیلیفون ٹونز کہ چلتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیب میں سے, پاکٹ میں سے, گلے میں سے, ہر طرف سے آوازیں آ رہی. یہ آخری زمانے کی علامات ہیں. اور ایک علامت بتا دوں, معصوم کا جملہ کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں سے میوزک کی آواز آئے گی. آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے ساتھ ہوا ماشاءاللہ, ہر سال جاتا ہوں عمرے پہ, بامبے کے گروپ کو لے کے جاتا ہوں, المنتظر ٹریولز صرف لیڈ کرتا ہوں, خوجہ بھائیوں کا گروپ, اقبال چاوی, عباس ویلانی, یہ لوگ. تو ہم لوگ عمرے پہ خانہ کعبہ میں تھے. اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کر.
آپ جانتے ہیں کہ کعبے میں ہر آدمی کعبے کو گھیرا ہوا رہتا, ایک کے اوپر ایک لوگ رہتے, اور اپنی باڈی کو کھانے, جب بھی جانا کھانے کعبہ کو تو اپنی باڈی کو کعبے کی طرف لگانا, باڈی پہ لگانا. یہ بہت تمہارے جسم کی بیماریوں کی دوری ہے, رحمت خدا آتی. آپ کو کئی واقعات میں معصومین کے زمانے میں ملے گا. اب تو کعبے کے اوپر جو کور ہے, غلاف جو ہے وہ ٹائٹ ہے نیچے, اس زمانے میں ٹائٹ نہیں تھا, ایسا کور تو تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو غلاف کے اندر لے لیتے تھے, باڈی کو, اپنی باڈی کو کعبے کی دیوار سے ٹچ کرتے, عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا سب کر سکتے. تو آپ کو دعائے مشلول کے واقعات میں بھی, یہ دعائے مشلول جو آئی تھی خانہ کعبہ میں, جو مولا علی اور مولا حسین نے لے جا کے دی تھی, مولا حسین نے دی تھی, مولا علی نے ان کو دیا تھا, تو وہ بھی واقعات میں ملے گا آپ کو. کہ تو اب ہم لوگ عمرے پہ طواف کر رہے, کعبے کے لگ رہے, تو اس کے بعد ایسا لگ رہا اتنے ایک کے اوپر ایک لوگ ہیں, ایسا لگ رہا کہ کعبے کی دیوار میں سے انڈین سانگ کی آواز آ رہی. ایک بندہ جو لگا ہوا تھا اپنے آپ کو باڈی کو کعبے سے لگایا تھا, اس کا ٹیلی فون رنگ ہوا, ٹیلی فون جو رنگ ہوا وہ انڈین سانگ تھا. تو ایسا لگ رہا کہ پوری پوری میوزک کعبے میں سے نکل رہی, تو اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ کیا کر رہا میں. اطراف کے لوگ ڈسٹرب ہو رہے, پریشان ہو رہے. پھر جب لوگ جو بالکل قریب تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پاس سے آئے تو اس کو دھکا کیا, کہا بابا جسٹ پٹ آف یور فون, پٹ آف یور فون. تو جب اس کو احساس ہو, آپ سوچو آج مولا نے 1400 سال پہلے کہا, آج آپ جا کے دیکھو کہ کس طرح انڈین سانگز ہیں, کوئی دوسرے سانگز کی میوزک کی آواز آتی. اور ایک تیسری بات بتا دو, اب جگہ کا نام نہیں بولوں گا, غیبت ہو جائے گی. میت دفن ہو رہی, میت دفن ہو رہی, بیٹا نیچے اترا گریو کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ جب گریو کے اندر, لحد کے اندر میت کو لٹایا جاتا, اطراف میں لوگ بڑے خاموش ویری سیڈلی کھڑے رہ کے وہ منظر کو دیکھتے رہتے. بیٹا رو رہا, فیملی والے رو رہے, باپ کو نیچے لٹایا, باپ کو نیچے لٹا کے اوپر سے مولانا نے اسماعیل فم کہا. جیسے اسماعیل فم کا بیٹا جھکا ہوا, شولڈرز کو ہلا رہا, اور فوراً وہاں پہ اس کا ٹیلی فون رنگ ہوا کیا, انڈین سانگ بجنے لگا. اب وہ بھی پینک ہوا, اتنا سناٹا, اتنی خاموشی, لحد میں اتنی خاموشی, اطراف میں خاموشی. مولانا بھی 1 منٹ رک گیا کہ واٹس ہیپننگ, ہوا کیا. اب وہ پینک ہوا, کبھی یہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا, کبھی اس پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا. فائنلی ہی ٹک آف دا فون, اس کے بعد اس نے آف کیا. میں نے یہی کہا, بابا تم نے اپنے باپ کو آخری وقت میں کیا سیکھا, سنایا. میں یوتھ کو بول رہا, چینج یور ٹیلی فون ٹونز, چینج یور ٹیلی فون ٹونز. اور آج کل تو میں کیا بولوں کہ ذکر الہی بھی ہو رہا تو میوزک کے اندر ہو رہا, ذکر معصومین بھی ہو رہا تو میوزک کے اندر ہو رہا. پلیز یہ اویئرنس لے کر آؤ, یہ بیداری کو پیدا کرو کہ what are you doing, what are you doing. میوزک کے ساتھ صرف زندہ رہنا نہیں ہے, بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. یو نو ویری ویل کہ آج کل کے حالات ہماری کمیونٹی کے کیا ہو گئے. پلیز چیک یور سیلف, چیک یور سیلف. اس لیے کہ موسیٰ ابن جعفر کو اگر راضی کرنا ہے تو یہ 2 بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو میری خواہش ہے امام بارگاہ علی رضا سے کے سننے والوں کو کہ کم از کم تم یہ 2 بیماریوں سے بچ جاؤ گے. یہ 2 بیماریوں سے بچو گے تو آج تم امام موسی کاظم کو راضی کر لے گے. تم کیا سمجھ رہے کہ ان کی بارگاہ میں یا ان کی نظر کرنا. اگر کوئی شخص فروٹس کے اوپر 5 قسم کے پھل لائے, گھر پہ سفرہ بچھائے, 14,000 مرتبہ صلوات پڑھ کے اس امام کو ہدیہ کرو. 14,000 اکیلے نہیں پڑھو, فیملی کو بولا. ہم لوگ جب بھی عمرے پہ جاتے ہیں, جب بھی زیارت پہ جاتے ہیں, وہ المنتظر کے ساتھ یا لندن کے گروپ کو جب میں لیڈ کرتا ہوں تو ہم لوگ کازوین, ہم زمزم ہوٹل میں بیٹھتے ہیں, اس کے ڈائننگ ہال میں کے اندر سامنے 2 گولڈن ٹومز نظر آتے. اتنی خوبصورت ان کا ڈائننگ ہال ہے, سامنے مولا کے روضے. وہاں پہ ہمارے پورے خواتین اور پورے ہمارے زائرین مرد, ہم لوگ بیٹھ کے ایک سائڈ پہ خواتین, ایک سائڈ پہ مرد بیٹھ کے 14,000 مرتبہ صلوات پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرتے. ایسا یہ مجرب عمل, ایسا یہ مجرب عمل کر کے دیکھو. اپنے گھر میں بیک ہوم, تمہارے رزق کا پرابلم, خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے, اولاد نہیں, یو نیم اٹ, یو نیم اٹ, جو تمہاری حاجت. باب الحوائج ہے, باب المراد ہے, علی کا بیٹا ہے, بی بی زہرا کا لال ہے, مظلوم امام ہے, مظلوم امام ہے. اس امام کی بارگاہ میں 14,000 ٹائم 5 قسم کے پھل رکھو, 14,000 مرتبہ صلوات پڑھو. جب 50 آدمی 60 آدمی پڑھیں گے تو صرف 2 تسبیح نکالنا پڑے گا, 10 منٹ کا عمل ہے. But this can change your life, this can change your life. تمہاری زندگی بدل جائے امام کی طرف سے جو حالات ملیں گے. علم کے لیے بہت اچھا ہے, بچوں کے ایگزامز ہے,
جاب کے لیے، بزنس کے لیے، آپ یو نیم اٹ، آپ بولو مولا اس کو آپ جو بھی پھلے کھاؤ، نیت کرو کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کی نظر کروں گا. کچھ نہیں کرنا ہے، 14,000 ٹائم سلوات پڑھنا ہے، سلوات پڑھ کے مصعب بن جعفر کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے. پھر یہ پھل جو فروٹس ہے یہ بھی امام موسی کاظم اسلام کی بارگاہ میں نیاز نظر کر دینا. 3 سلوات پڑھو، 1 علم پڑھو، 3 سورہ خلق پڑھو، 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو، پھر سلوات پڑھو، مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو. آپ کر کے دیکھو. ایسے سے شادی نہیں ہو رہی تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی، بزنس ایسا تھا، ایسا ہو گیا تھا، حلال رزق تھا، اس کے باوجود پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے بندہ. تو اس نے کہا ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسے حالات میں جبکہ حالات اتنے خراب، یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ ساری چیزیں، امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا، یہ نظر کیا، نظر کرنے کے بعد اس کی دعائیں قبول ہو گئی. تو یہ ایسا مظلوم امام ہے. یہ امام موسی کاظم علیہ السلام، کاظم کے معنی صبر کے، ایسا صبر میرے امام کا، ایسا صبر. اپنے بچوں کے نام رکھو، موسیٰ رکھو، کاظم رکھو. اس کے بعد ایک نظر امام کی، اور میں کیا کروں، میں ذہن میں اتنی چیزوں کو لے کر آیا تھا. 50 منٹ کی مجلس، ابھی مسائل بھی باقی ہے اور وقت نکل گیا. ان کی ایک نظر بھی ہے، 14,000 مرتبہ سلوات، یہ ایک نظر ہے. ایک نظر اور کیا ہے؟ اس وقت امام کی اتنی کثیر اولاد اور امام قید خانے میں، کیا کرے؟ امامزادوں کو کچھ دیں کیسے، ہیلپ کیسے کریں؟ تو لوگ نظر کرتے تھے کہ ہم نے آپ کے بابا کی نظر کی ہے، تو اولاد امام کو لے کے جا کے نظر دیتے تھے کہ آپ کے بابا کی نظر. دوستو سب کانٹیننٹ میں اور وہ بھی ساؤتھ آف انڈیا میں یہ بڑی مشہور نظر ہے. میں جہاں مولا کی مجلس پڑھتا ہوں یہ نظر ضرور، اس لیے کہ ہم نے بھی کئی مرتبہ کی. آپ ایک صرف ایک نیت کر لو کہ اگر میرا یہ کام بن جائے گا تو میں 5 موسوی سید کو، 7 موسوی سید کو، 10 آپ کے اوپر ہے، موسوی سادات کو، مصعب بن جعفر کی بچوں کو، جن کا بابا 14 برس قید میں رہا، ان کے بچوں کو میں کھانا کھلاؤں گا. کچھ بھی کھلاؤ کھانا، ایک میل. موسی سید کو، کاظمی سید کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. You will not believe کہ کس طرح سے تمہارا، اور رزق کے لیے تو یہ ایسی اتنی اچھی نظر ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. کر کے دیکھو کہ میرا یہ کام بن جائے گا تو میں امام موسی کاظم علیہ السلام کی اولاد کو، ان کے موسی سادات کو، کاظمی سادات کو میں کھانا کھلاؤں، ایک میل کھاؤں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا یا ان کو نظر لے کے جا کے کھانا دے. یہ ایسی نظر ہے، ایسی مجھے. اور یہ کاظمان میں عراق میں بھی بڑی مشہور ہے کہ سادات مصعب بن جعفر، اولاد مصعب بن جعفر. دوستو یہ بڑی غربت کی چیز ہے. یو کین امیجن کہ امام قید میں تھا، مولا کی اولاد کا کوئی سرپرست نہیں تھا، 8ویں امام چھوٹے. یہ ایک نظر. امام کا کیا حال ہو گیا تھا 7ویں امام کا، آپ کو اندازہ ہے؟ ایک چاہنے والا مدینہ کا بڑا بے چین ہو گیا کہ اتنے دن ہو گئے میں نے اپنے امام کی زیارت نہیں کی، میں نے اپنے امام کی زیارت نہیں کی. بڑا بے چین ہو کر اس نے یہ بغداد آیا. اب بغداد میں یہ پتہ نہیں کہ کون سے زندان میں میرا امام ہے، یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سے زندان میں میرا مصعب بن جعفر. اور حالات، حکومت اتنی سخت، حالات اتنے سخت کہ کوئی جا نہیں سکتا، معلوم نہیں کر سکتا. اگر معلوم کرے گا تو اس کو قتل کر دیں گے. یہ بڑی مشکل سے ٹرائی کرتا رہا فائنلی ہی گاٹ اٹ کہ فلاں زندان، پھر فلاں زندان میں جا کے میں ملوں گا کیسے امام سے. معلوم کیا زندان بان کے تھرو، لوگوں کے واسطوں کے تھرو معلوم کیا تھا کہ فلاں زندان میں فلاں جو زندان بان ہے، جو کیئر ٹیکر ہے وہاں کا، جو کیئر ٹیکر ہے جس کو حارث بولتے ہیں آپ لوگ، جو کیئر ٹیکر ہے ناتھر جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، وہ اس سے کانٹیکٹ نکلوایا اور نکلوا کے اس نے بڑا ہاتھ اور پیر جوڑ کے ریکویسٹ کی اور ریکویسٹ کر کے کہا ڈو می اے فیور، آپ میرے ساتھ یہ فیور کریں کہ آپ مجھے میرے امام کی زیارت کروا دیں.
اس نے کہا امپاسبل ہے. اس نے بڑے واسطے لیے لے کے کہا مجھے تھوڑی دیر میں اپنے امام کو دیکھ لوں, اتنے دن ہو گئے میں نے اپنے امام سے ملاقات نہیں کی, مجھے دور سے امام کی زیارت کرا دو. کیا بے چینی دوستو. یہ ایک میسیج ہم سب کے لیے بھی ہے. پوری زندگی گزر گئی, میں نے ابھی تک مصعب بن جعفر کے بیٹے, میرے مظلوم امام, میرا صابر امام, فرزند مظلوم بی بی زہرا, میرے امام زمانہ کے لیے ہم نے یہ خواہش نہیں کی. یہ ایک پیغام ہے یوتھ کو کہ جیسے وہ چاہنے والا امام کا اتنا تڑپا, ڈھونڈ کے نکال کے اس نے امام سے ملنے کی خواہش کی. اگر یہ خواہش تمہارے پاس پیدا ہو جائے, یہ خواہش ہمارے پاس پیدا ہو جائے, تو پھر ہم اپنے امام سے مل سکتے ہیں. ہم صرف دعائے ندوہ میں یہ جملہ بولتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. We just say from the tip of the tongue, not from our heart. اپنے دل سے نہیں بولتے. میں یوتھ کو بول رہا. What I'm saying, just listen. ہم بولتے ہو دل سے. یہ اس چاہنے والے کی خواہش دیکھو. He tried, کئی مہینے ٹرائی کرنے کے بعد finally he got it. اور اس نے اپنے امام کی زیارت کی. ابھی بتاتا میں زیارت کی. اسی طرح اگر تم دل سے اپنے امام کے لیے تم رجوع کرو کہ مولا ایک دفعہ اپنی زیارت کرا دو, ان گناہگار آنکھوں کو ایک دفعہ اپنی زیارت کرا دو مولا, ایک دفعہ ہم آپ کی زیارت کر لیں. میری ٹاپک نہیں ہے میرا امام, ورنہ میں بتاؤں اگر میں شعبان کی محفلیں پڑھتا تو میں بتاتا آپ کو کہ امام کی ملاقات کے لیے, امام کی زیارت کے لیے انسان کو کتنا بے چین ہونا چاہیے. روز اپنے امام کے لیے سلامتی, ایٹ لیسٹ سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھو کہ اس نماز سے تمہاری مولا تمہاری سلامتی کی دعا کریں گے. مولا کا صدقہ دو, مولا کا صدقہ دو, مولا کی سلامتی کی نماز پابندی سے پڑھا کرو. بس دوستو میں آخری حصے میں آ گیا, میں کیا کروں, وقت نکل گیا. اب یہ فائنلی اس نے ٹائم فکس ہوا کہ فلاں وقت پہ تم آنا, اس وقت امام کی زیارت تم کو ہوگی. دوستو بس آپ تڑپ کے روگے. بس اسی سے میں مجلس مصائب کی طرف آ رہا. ایک 7ویں امام, امام موسی کاظم علیہ السلام, اور 14 معصومین اور بی بی زینب, بی بی ام کلثوم, اہل بیت نبوہ مادن رسالہ کی لیے, اور ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے, بالخصوص آج کی مجلس کے جو سپانسرز ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے, ان کی عمل کے اس مجلس کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد وجل. بس وہ گیا, رات کے وقت ٹائم فکس کیا گیا, یہ اوپر گیا جو وینٹیلیٹر تھا, وینٹیلیٹر میں پہنچا. اس کیئر ٹیکر نے کہا نیچے دیکھ. اب جو اس نے نیچے دیکھا تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا, صرف ایک کپڑا نظر آیا. اس نے کہا ویئر از مائی امام, کہاں ہے میرا امام؟ تو کہا غور سے دیکھ وہی تیرا امام, ایک صرف کپڑا نظر آ رہا تھا. اتنا کمزور ہو گیا میرا مصعب بن جعفر, میرا باب الحوائج, میرا امام موسی کاظم علیہ السلام. بس دوستو 14 برس میرا مولا اس زندان میں رہا. اٹھتے تو بیٹھ نہیں سکتے تھے, بیٹھتے تو اٹھ نہیں سکتے. دشمنوں نے, ظالموں نے وہ ظلم کیا میرے مولا کے اوپر. آج کی تاریخ ایک بڑی عظیم مصیبت کی تاریخ ہے ہم سب کے لیے. 24 رجب کی رات ہے, شب 25 رجب میرے مولا کی شہادت کی رات ہے. یہ وہ واحد امام ہے کہ شہادت کے بعد بھی جس کے جسم پہ توق اور بیڑی تھی, میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں, زنجیریں تھی, میرے مولا کو وہ ظلم عظیم دیا گیا. چوتھے امام کے بعد اس طرح اتنا ظلم عظیم اور کسی پہ نہیں ہوا جو جیسے 7ویں امام کے اوپر, کہ شہادت کے بعد بھی آپ کی توق اور بیڑی کھولی نہیں گئی تھی. بس دوستو وہ وقت آیا کہ امام کو ظالم نے زہر بھجوایا. زہر جب دیا تو اتنا شدید زہر تھا کہ وہ زہر پانی میں ڈال کے جب زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی. ارے میرے مولا کے جگر کا کیا حال ہوا ہوگا, میرے مصعب بن جعفر کے جگر کا کیا حال ہوا. اللہ ہم کو میرے مولا کی زیارت نصیب کرے. کاظمین میں جب تم جاتے ہو
تو سب سے پہلے جو ذریع ہے وہ میرے امام موسی کاظم علیہ السلام، اور اس کے بعد امام محمد تقی جواد علیہ السلام۔ دوستو اس کے بعد زہر کا اتنا تیز اثر ہوا، مولا کا ایک غلام تھا وہاں پہ، مولا نے اس کو بلا کے کہا جو میرے نیچے بستر ہے اس کو ہٹا دے۔ اس نے کہا مولا آپ کے جسم پہ اتنا زہر کا تیز اثر ہو گیا، مولا آپ زمین پہ کیسے لیٹیں گے، آپ بستر کیوں ہٹانا چاہ رہے؟ تو اس وقت بھی اس زندان میں میرا منصف جعفر نے کہا اسی لیے میں ہٹانا چاہ رہا ہوں، زمین پہ تڑپنا چاہ رہا ہوں کہ میرا جد حسین جب آخری وقت گھوڑے سے زمین پر آیا، کربلا میں تو کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی۔ دوستو میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ امام گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین آئے کیسے؟ ارے کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ، کسی نے بیلچہ مارا۔ عزیزو یہ جب تلواریں چلنے لگی آخری وقت میں تو فاطمہ کا لال گھوڑے پہ جھوم رہا تھا، لبائے حسین کو جنبش تھی، تڑپ کے کہہ رہے تھے اماں میری مدد کو آؤ۔ فاطمہ کی آواز کربلا کے میدان میں کہ میرے لال، ماں کربلا کے میدان میں۔ اب جو سینے پہ بھالا آیا، ظالم ہرملا کا تیر چلا، حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ بس دوستو امام موسی کاظم تڑپتے رہے۔ اس کے بعد آخری لمحات میں 8ویں امام آ گئے، امام علی رضا آئے، جیسے بیٹے کو دیکھا ہاتھوں کو بہلا دیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ آخری وقت باپ کے اگر بیٹا آ جائے تو باپ سینے سے لگاتا ہے، لیکن ہائے کربلا کا وہ چوتھا امام، جو چوتھا امام خود کہتا کہ جب میرا بابا آیا تو اتنا زخمی تھا کہ سر سے لے کے پیر تک کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہیں تھا، میں اپنے بابا کو سینے سے نہیں لگ سکا۔ پھر امام نے وصیتیں کی، وصیتیں کر کے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ۔ بس دوستو یہ کہنا تھا، میرا 8ویں امام نے امامہ پھینکا، باپ کے قدموں پہ گر گئے کہ بابا میں یتیم ہو گیا۔ جو غلام تھا اس نے بڑی محبت سے ہٹایا۔ یہ بھی دنیا کا دستور ہے کہ جب باپ کے قدموں سے باپ بیٹا یا بیٹی لپٹ کے روتے ہیں تو یتیم کو محبت سے ہٹایا جاتا، لیکن کربلا کی وہ سکینہ کیا کرے جو باپ کے پامال لاشے سے لپٹی تھی اور ظالم شمت تازیہ نے مار رہا تھا۔ حسین کی یتیم کربلا کے میدان میں تڑپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا میں یتیم ہو گئی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ امام نے 8ویں امام نے غسل و کفن دیا۔ عزیزو 7ویں امام کا تابوت اٹھا، لیکن کیسے اٹھا؟ ظالم 4 حمال تھے۔ ارے میں کتنی آسانی سے بول رہا، 4 حمال تھے جو تابوت کو لے کے جا کے بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا۔ 3 دن تک بغداد کے پل پہ میرے مولا کا تابوت تھا۔ ایک سید زادہ لوہار تھا، اس نے ایک منت کی تھی کہ اگر کسی سید پہ کوئی مصیبت آئے گی تو میں ضرور مدد کروں گا۔ سید زادہ ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ شہزادی کونین مادر حسنین موسی کاظم علیہ السلام کی دادی فاطمہ وہ خواب میں آئی مکمل پردے میں، آ کے کہا کہ اے سید تیری منت تھی نا، تو جا کے کسی سید کی مدد کرے گا، جا میرے بیٹے کی میت رکھی ہوئی ہے، اب تک اس کے جسم پہ پوری توق و زنجیر ہے، اس کو نکال دے۔ وہ روتا پیٹتا آیا اور اس نے آ کے امام کے جسم سے نکالا۔ عزیزوں لوگوں کو معلوم ہوا، پھر بڑی شان سے مولا کا تابوت اٹھا اور کاظمین میں دفن کر دیا گیا۔ میں یہی کہتا مولا 3 دن کے بعد اٹھا تو تابوت، ذرا کوئی چوتھے امام کے دل سے پوچھے کہ امام تڑپ کے بی بی زینب سے کہہ رہا پھوپھی اماں میں کیسے برداشت کروں کہ میں جوان بیٹا ہوں اور باپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ اب آپ لوگ اسی طرح زیارت کرے اس تابوت کی کہ جس کو 4 حمال اٹھائے تھے لیکن بعد میں لوگوں نے اٹھایا۔ اب مجلس کے ساتھ اب یہ تابوت آ رہا، اب آپ لوگ اس تابوت کی زیارت کریں۔